اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یوں ہی ملت اسلامیہ کے حکمران بے غیرتی اور بے حسی کا کردار ادا کرتے رہے تو عوام کیا کرے؟ عوام کے ذمے کیا کام ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی ریاست کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ جب ہماری ریاست حکم دے گی جہاد کرنے کا، جب ہماری ریاست کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوگا تو اسی وقت ہی ہم جہاد کریں گے۔ لیکن اگر ریاست جہاد کا اعلان نہیں کرتی ہے تو پھر بھی ہمیں اپنے حصے کا کام نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے حصے کا ضرور کام کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں یہاں سے بیٹھ کر کے آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کروا کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہر فورم کے اوپر، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اسرائیلی جتنے بھی برانڈز ہیں، چاہے وہ میکڈونلڈز ہو، چاہے وہ KFC ہو، چاہے وہ پیپسی ہو، یا ان کے جتنے بھی برانڈز ہیں، ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اب یہ سوال کر رہے ہوں گے کچھ لوگ کہ اگر ہم ان کے برانڈز کو یوز نہیں کرتے ہیں تو اس سے تو ہمارے پاکستان کو ہی نقصان ہوگا اور اس سے ہمارے بہت سے بھائیوں کی جابس ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر ہم نے کچھ دن کے لیے میکڈونلڈز کے برگر اور ان کے پیزاز نہ کھائے تو کیا ہمیں موت واقع ہو جائے گی؟ اور اگر ہم نے پیپسی کچھ دن کے لیے نہ پی تو کیا ہمیں موت واقع ہو جائے گی؟ اور اگر ہم نے ان کی جابس کو چھوڑ دیا تو کیا پاکستان میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم جاب کر سکتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے بچوں کے اوپر، ہماری عورتوں کے اوپر، ہمارے جوانوں کے اوپر اسرائیل بمباری کر رہا ہوتا، ہمارے اوپر وہ ظلم کر رہا ہوتا، تو مجھے بتائیے کیا ہم مزے سے بیٹھ کر کے ان کے بنائے ہوئے برگرز اور پیزے کھا رہے ہوتے؟ نہیں، بلکہ ہم ان کو ٹھوکر مار دیتے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو جب ہم اپنے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ان چیزوں کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ان کا درد ہونا چاہیے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے۔ تیسری بات یہ کہ ہم نے ان کی مالی معاونت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ فلاحی ادارے، فاؤنڈیشنز فلسطینی بھائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو جو قابل اعتماد لوگ ہیں آپ ان تک اپنی مالی معاونت پہنچائیں تاکہ وہ سارا سامان ہمارے فلسطینی بھائیوں تک پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مجاہد کی، کسی اللہ کی راہ میں لڑنے والے کی سامان کے ساتھ مدد کی، اس کی ضروریات کا خیال رکھا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مجاہد جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم نے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا سب سے بہترین ہتھیار دعا ہے۔ تو امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ تقریر کے ذریعے، چاہے تحریر کے ذریعے، چاہے مالی معاونت کے ذریعے، یا چاہے بائیکاٹ کے ذریعے ان کی مدد کرے، ہر ایک کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کا چراغ جلائے جاتے۔